سانپ کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اژدہے کا بطور خاص ذکر ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، اپنا سارا کرتب انہوں نے دکھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم اپنا عصا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، تو اس کے بعد وہ جو عصا تھا جس شکل میں تبدیل ہوا، قرآن کریم میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ 3 ہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورہ اعراف میں اژدہے کا لفظ آیا ہے، قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ بالکل واضح اژدہا بن گیا۔ اور ایک دوسرے صورت میں ہے کہ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو اس طریقے سے اژدہے کا ذکر ہے اور سانپ کا ذکر ہے، دونوں کا ایک واقعے میں ذکر ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں قرآن کے موضوع کے متعلق کچھ نکات، کچھ سوال و جوابات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ میں موجود جامعہ اشرفیہ کے ماہر استاذ جناب حبیب اللہ ازہری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اصل قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر ہمیں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک کا دیکھا جائے تو اصل نزول کا مقصد ہی ہمیں اسے سیکھنا اور سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ جی تو مزید اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس میں جو ہے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، تو اس میں ہم سوچتے اور غور و فکر کرتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا جانوروں کا کچھ ذکر ہے، جیسے شیر ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، ان سب کا کیا قرآن میں ذکر ملتا ہے؟ اس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور جانور بھی کائنات کا ایک حصہ ہے تو ان کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہی ہے جس کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چوپائے، مویشی، اس طریقے سے۔ اور قرآن کریم کی کئی سورتیں ہیں جن کے نام ہی جانوروں کے نام پہ رکھے گئے ہیں، بلکہ قرآن کی جو سب سے طویل ترین سورت ہے سورہ بقرہ، تو بقرہ گائے کو کہتے ہیں، سورہ فیل ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ نحل ہے۔ اس طریقے سے کئی سورتیں ہیں جو پرندوں کے نام پہ یا حشرات الارض کے نام پہ جن کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ قرآن کریم میں کن جانوروں کا ذکر ہے، اور ان میں بطور خاص آپ نے شیر کا ذکر کیا کہ شیر کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں، چونکہ جانوروں کے باب میں سب سے پہلے لوگ شیر ہی کا تصور کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کہ یہ لوگ بدکے ہوئے گدھوں کے طریقے سے ہے جو کہ شیر سے بھاگ جاتے ہیں۔ قسورہ کا کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی شیر کا بھی ہے۔ تو اس طرح سورہ مدثر کی اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے شیر کا ذکر فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مزید حضرت یہ بھی ارشاد فرمائے جیسے کہ اونٹ ہے، ہاتھی ہے، یہ سب بڑے بڑے جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر ارشاد فرمائے کہاں ہے؟ جی، بڑے جانوروں میں ایک بڑا جانور ہاتھی ہے، تو ہاتھی کا ذکر قرآن شریف میں ہے، بلکہ اس نام پہ ایک صورت ہے، ایک واقعہ ہے، اور وہ اس قدر معروف و مشہور ہے کہ شاید سبھی لوگ جانتے ہیں۔ سورہ فیل، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا۔ تو ایک واقعہ ہے کہ ابرہہ کا لشکر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے دعا کی
تو اللہ رب العزت نے ابرہہ کے اس لشکر کو تباہ و برباد فرما دیا۔ تو وہ جو لشکر تھا اس لشکر میں ہاتھی تھے، تو اس صورت کے اندر جس ہاتھی کا ذکر ہے وہ اسی ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جی ہاتھی کے بعد اور جو جانور ہوتے ہیں ان میں ہم غور کرتے ہیں تو ایک جانور کہہ لیجئے کہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑیا بھی ایک خوخار جانور ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھیڑیے کا ذکر ہے اور تقریباً 3 مقامات پہ ایک ساتھ ذکر ہے، 3 آیتوں میں قریب قریب ذکر ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جا سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ اگر میں یوسف کو بھیجتا ہوں تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم غفلت میں پڑے رہو اور کوئی بھیڑیا آ کر کے کھا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر بھیڑیا انہیں کھا جائے اور ہم غافل رہے اور اتنی بڑی جماعت میں رہے یہ تو خیر بہت افسوس کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر شام میں آ کر کے انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد گرامی سے کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے اور یوسف بھائی کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو بھیڑیا آیا اور کھا کر کے چلا گیا۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ یوسف میں بھیڑیے کا ذکر فرمایا ہے اور 3 جگہ پر ذکر واضح طور پہ ہے اسی میں۔ اور جانوروں میں بڑھتے ہیں تو آپ نے ذکر کیا اونٹ کا کہا ذکر ہے، تو اونٹ بھی کافی بڑا جانور ہے اور اونٹ کا قرآن میں ذکر ہے اور اس کثرت کے ساتھ ذکر ہے کہ دوسرے جانوروں کا شاید اتنا ذکر نہیں ہے۔ عربی زبان میں اونٹ کے لیے ابل آتا ہے، اس کے لیے جمل آتا ہے، اس کے لیے بعیر کا لفظ آتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہے جیسے البدن کا لفظ آیا ہے۔ اونٹ کے ساتھ اونٹنی ہوتی ہے اس کو ناقہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کلمات قرآن میں آئے ہیں اور الگ الگ مقامات پہ ہیں۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے یا اونٹوں کی جماعت کو نہیں دیکھتے کہ یہ جماعت کیسے پیدا کی گئی، اونٹ کیسے پیدا کیے گئے۔ یہاں اونٹ کی جماعت کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پر اونٹ کا جہاں ذکر ہے تو فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے۔ تو اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، سوئی کا ناکہ چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ اس میں جا نہیں سکتا، یعنی کبھی وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں جمل کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہے جہاں پہ اونٹ کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت کی جو ہے گھوڑا، کھچر، گدھے، ان سب کی قسم ارشاد فرمایا کہاں ذکر ہے؟ جی، گھوڑے کے بارے میں کہا کہ گھوڑے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، تو گھوڑے کا ذکر قرآن میں ہے بلکہ اس کے اوصاف کا بھی کافی تفصیلی ذکر ہے۔ گھوڑے کے لیے عربی میں خیل کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے صافنہ کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے فرس کا لفظ آتا ہے۔ تو خیل کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ انفال میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے تیار رہو تو اس کے لیے گھوڑے تیار کر کے رکھو، اپنی طاقت کو اکٹھا کرو، تو گھوڑوں کا یہاں ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کو کئی چیزوں کی محبت دے دی گئی، جن میں عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے اور نشان زد گھوڑوں کی محبت ہے، یہ دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں کو، ہم نے تمہارے لیے گدھوں کو، ہم نے تمہارے لیے خچروں کو تابع کر دیا ہے تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور سواری کے ذریعے زینت حاصل کرو۔ اس آیت میں تینوں کا ذکر ہو گیا، گھوڑوں کا بھی ذکر آ گیا،
खच्चरों का भी ज़िक्र आ गया और गधों का भी ज़िक्र आ गया। माशाअल्लाह। तो इस तरीक़े से हम कह सकते हैं कि कई जानवरों का यहाँ ज़िक्र आ चुका है। गधों के बाब में हम ये कह सकते हैं कि अल-हमीर ये जमा का लफ्ज़ है, इसका वाहिद भी कुरान में आया है, यानी एक गधे का भी ज़िक्र है। चुनांचे सूरह जुमा में है कि मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, कि जिनको तौरात दी गई फिर उसके बावजूद उन्होंने उस पर अमल नहीं किया तो उनकी मिसाल उस गधे की जैसी है कि जिसके ऊपर किताबें रखी हुई है, वो ख़ुद नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ जैसे गधे की मिसाल दी गई है कि वो गधा जो बार बर्दारी करता है, किताबें उठाता है, लेकिन ख़ुद उसकी तालीमात से ना आशना है, बिल्कुल इसी तरह वो इंसान भी है जो किताब तो रखता है लेकिन उस किताब पे अमल नहीं करता है। जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत जैसे कि कुछ सवालात और हैं कि जैसे हलाल जानवर हमारे गाय भैंस है और बकरा दुम्बा, ये सब का ज़िक्र भी हम सोचते हैं कुरान में मौजूद है कि नहीं। जैसे कि भैंस हमारे मुबारकपुर में ज़्यादा कुर्बान किया जाता है उसको दूसरे जगह के मुकाबले में, तो इसके बारे में इरशाद फरमाएं। गाय भैंस क्या एक ही है या इन दोनों में से एक का ज़िक्र है या दोनों का है? जी, जहाँ तक बात है भैंस की, तो भैंस की जो अरबी आती है, जो लफ्ज़ आता है, वो तो कुरान शरीफ में नहीं दिखता है। अलबत्ता भैंस के उम्र के जो जानवर है, भैंस के कद के जो जानवर है, बकरी के कद के जो जानवर है और ऊँट के कद के जो जानवर है, शरीयत ने इसको 3 खानों में तकसीम किया है। बड़े जानवर जिसमें जो है ऊँट आ जाता है, चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, चाहे एक कोहान वाला हो, चाहे 2 कोहान का हो, तो वो बड़ा जानवर एक हो गया। फिर दूसरे मरहले का जानवर जिसमें गाय आती है, भैंस है, बछड़ा है, बैल है, ये दूसरा मरहला हो गया। तीसरा मरहला बकरी का होता है, उसमें भेड़ है, बकरी है, दुम्बा है, ये सब हो जाएंगे। तो चूँकि जब मराहिल के साथ बयान किया जा रहा है तो हर एक का नाम बनाम ज़िक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि बड़े जानवर और छोटे जानवर कह के उसमें कई जानवरों का ज़िक्र आ चुका है। बड़े जानवरों का सूरह हज में ज़िक्र है कि वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, हमने बड़े बदन वाले जानवर तुम्हारे लिए शायर इस्लाम से बना दिए हैं। तो बड़े जानवरों की तफसीर जो की है उलमा ने, तो उसमें बैल का भी ज़िक्र किया है और ऊँट वग़ैरह का भी ज़िक्र किया है। और सराहत के साथ गाय का ज़िक्र कुरान में आता है। बनु इसराइल का जो क़िस्सा है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह का हुक्म है कि तुम गाय को अल्लाह की राह में क़ुरबान करो। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में जिन 8 किस्म के जानवरों की हिल्लत का ज़िक्र किया है, तो उसमें फ़रमाया कि समानियता अज़वाज मिनद्दअन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, 8 जोड़े जानवरों के तुम्हारे लिए हलाल है। तो उसमें से मिनद्दअन, दअन का माना होता है भेड़। भेड़ उस जानवर को कहते हैं जो बकरी के कद का होता है लेकिन उसके ऊपर बाल नहीं, ऊन आते हैं, तो दान में ये आ जाएंगे ऊन वाले जानवर। व मिनल माज़ इस्नैन, माज़ का माना बकरी है, बकरी के कद का जानवर जिसके ऊपर बाल होते हैं। फिर उसके आगे फरमाया व मिनल इबिल इस्नैन, और इबिल यानी ऊँट और ऊँटनी, ये जोड़ा भी तुम्हारे लिए हलाल है। व मिनल बकर इस्नैन, और गाय के साथ बैल, ये जोड़ा तुम्हारे लिए हलाल है। और इसी के साथ लाहिक कर दिया जाएगा भैंस को, और भैंस में जो उसका मुज़क्कर होता है। तो इस तरीक़े से परवरदिगार आलम ने यहाँ पे हलाल जानवरों का ज़िक्र किया जिनको हम खाते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जी माशाअल्लाह। हलाल जानवर में हज़रत एक बकरी भी आती है, उसका भी इरशाद फरमाइए। जी, अल-माज़ जो अभी मैंने ज़िक्र किया, मिनद्दअन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, दअन का माना होता है भेड़, माज़ का माना होता है बकरी, तो इसी जगह पे बकरी का ज़िक्र है। और दुम्बे का ज़िक्र करते हैं। आपने पूछा दुम्बे का ज़िक्र कहाँ है, तो दुम्बे का इस तरह सराहत के साथ तो ज़िक्र नहीं है, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा है उस क़िस्से में है कि वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने इस्माईल की जान बचा ली ये एक चीज़ को फ़िदिये में दे करके। तो जो चीज़ फ़िदिये के तौर पे दी गई थी उसमें ज़िक्र दुम्बे ही का आता है कि दुम्बे को क़ुरबान किया गया उनकी जगह पे, तो गोया वहाँ ज़िब्ह से मुराद क्या है, दुम्बा ही है। अच्छा, इन्हीं जानवरों में आपने एक जानवर और भी है जिसको हम बछड़ा कहते हैं। कम उम्र का जो जानवर होता है तो उसी को हम बछड़ा कहते हैं। तो इसका ज़िक्र कुरान करीम में आया है
کہ بنو اسرائیل کے واقعے میں بھی ہے اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے۔ بنو اسرائیل نے سامری نے ایک بچھڑا بنایا تھا، ان لوگوں نے اس بچھڑے کی پرستش شروع کر دی جس کی بنیاد پہ وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا انہیں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا، رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ایک تو بچھڑے کا یہاں ذکر ہے، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرشتے ملاقات کے لیے آئے، تو آپ نے انہیں بیٹھایا، انسانی شکل میں تھے تو انہیں بیٹھایا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد بچھڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر کے اپنے لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ سورہ زاریات کے اندر ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ جب مہمان آئے تو انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے اپنے گھر تشریف لے گئے، فجاء بعجل سمین، اور اس کے بعد بھنا ہوا ایک بچھڑا لا کر کے پیش کر دیا۔ تو بچھڑے کا بھی یہاں پر قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اب آتے ہیں چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی طرف، تو اس میں دیکھا جائے تو ان کیڑوں میں موذی جانور جو ہمیں تکلیف دینے والا، جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کے بھی ارشاد فرمایا جیسے سانپ ہے، اس کا قرآن میں کہاں ذکر ملتا ہے؟ جی، سانپ کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اژدہے کا بطور خاص ذکر ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، اپنا سارا کرتب انہوں نے دکھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، تو اس کے بعد وہ جو عصا تھا جس شکل میں تبدیل ہوا، قرآن کریم میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ 3 ہیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں اژدہے کا لفظ آیا ہے، قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ بالکل واضح اژدہا بن گیا۔ اور ایک دوسرے صورت میں ہے کہ کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب۔ تو اس طریقے سے اژدہے کا ذکر ہے اور سانپ کا ذکر ہے، دونوں کا ایک واقعے میں ذکر ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک کیڑا چھوٹا سا آتا ہے، دیمک اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، اگر کسی درخت پہ لگ جائے تو پورا درخت کی خال ہی تباہ و برباد کر دیں۔ جی، تو اس دیمک کا ذکر بھی ارشاد فرمایا، ساتھ میں ٹڈی کا بھی ذکر ہے، ارشاد فرمایا کہاں قرآن پاک میں ملتا ہے؟ جی، دیمک کا ذکر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے، آپ ایک لکڑی کو ٹیک لگا کر کے کھڑے رہتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر کے جنات جو ہے خدمت کیا کرتے تھے، مسجد کا کام کیا کرتے تھے، آپ کے خوف سے کام کیا کرتے تھے، آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ مصروف رہتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ آپ کی زندگی کا وہ آخری دن تھا، لیکن مسجد کا کام باقی تھا۔ تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے جو ان کی زندگی کا آخری وقت تھا وہ آ گیا، اور آپ ویسے ہی بدستور ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور کافی دنوں تک کھڑے رہے، اور وہ جنات اپنا کام کرتے رہے۔ تو جب وہ مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اتنے دن تک وہ لکڑی پہ جو ٹیک لگائے کھڑے تھے، وہ لکڑی کیسے سلامت تھی، اور لکڑی کیسے گر گئی کہ جس کی بنیاد پہ آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، کہ جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کا واقعہ نہیں بتایا مگر دیمک نے، جو ان کی لکڑی کو چاٹتی جا رہی تھی۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں دیمک کا ذکر ہے کہ دیمک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور اس کو چاٹ کر کے کمزور کر دیا۔ جی، تو یہاں دیمک کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی، یہ بھی ارشاد فرمایا ٹڈی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟
قرآن کریم میں ٹڈی کا ذکر دو جگہ پر ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب ان کی قوم پہ عذاب آیا تو عذاب میں کئی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے اس قوم کے اوپر طوفان بھیجا، پھر فرمایا والجراد ٹڈی کو بھیجا، والقمل پسو یا جو کو بھیجا، اس کے آگے فرمایا کہ ہم نے مینڈکوں کو بھیجا اور خون بھیجا۔ یہ 5 طرح کا عذاب آیا اس قوم کے اوپر جو نافرمانی میں مبتلا تھی، اور فرمایا کہ یہ ساری ہماری واضح نشانیاں ہیں۔ اس ایک آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر آپ کو مل جاتا ہے کہ کئی چیزوں کا ذکر مل جاتا ہے، ٹڈی کا بھی ہے، پسو کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مینڈک کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ٹڈی کا ذکر ایک اور مقام پر بھی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو سورہ قمر میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ جس دن لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے ٹڈی کا ذکر فرمایا ہے۔ جو چھوٹے موذی کیڑوں میں مچھر بھی آتا ہے، تو مکھی مچھر جو ہے اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مکھی کا بھی ذکر ہے اور مچھر کا بھی ذکر ہے۔ مکھی کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کہ اس جہان رنگ و بو کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی کے باب میں فرمایا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، وہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے سب اکٹھا ہو جائے اور وہ چاہے کہ ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو لن یخلقوا کبھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ اگر سارے ہی معبود مل کر اپنی طاقت جھونک دے تب بھی وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید بے بسی ذکر کی کہ مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کہ ان کے اوپر جو چڑھاوے پیش کیے جاتے ہیں، جو شیرہ ڈالا جاتا ہے، جو دودھ ڈالا جاتا ہے، جو گھی ٹپکایا جاتا ہے، اگر کوئی مکھی اسے لے کر کے چلی جائے تو کوئی معبود اس مکھی سے اپنے شہد اور اپنے شیرے اور اپنی گھی کو واپس نہیں لے سکتا ہے۔ تو اس آیت میں 2 مرتبہ جو ہے ذباب کا ذکر آیا ہے، اور ذباب جو ہے مکھی ہی کو کہتے ہیں۔ جی مچھر کے بارے میں فرمایا۔ مچھر کا ذکر بھی تقریباً انہی کے ذکر میں ہے، کفار کے باب میں ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کے ذریعے سے مثال بیان فرماتا ہے تو کفار استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے کہ دیکھو مکھی مچھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور تفہیم کے لیے کوئی بھی چیز پیش کی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کے ذریعے سے مثال بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، اگرچہ وہ مچھر ہو یا مچھر سے چھوٹی چیز ہو، اللہ تعالیٰ بطور تمثیل اسے بیان فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ مچھر کا ذکر ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آگے بھی ارشاد فرمایا حضرت کی کوا اور ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں۔ کوے کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ ہے سورہ مائدہ میں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس مقتول کی لاش کو لے کے کیا کروں گا۔ تو پروردگار عالم نے لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جس پرندے کو بھیجا وہ پرندہ کوا تھا۔ قرآن کریم میں ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ قاتل بھائی کو سکھا دے کہ وہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے گا۔ تو 2 کوے آئے، لڑائی کی، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر اس کے بعد جو زندہ کوا تھا اس نے زمین کھود کر کے اپنے مرے ہوئے کوے کو زمین میں دفن کر دیا اور دفن کا طریقہ سکھایا۔ تو قرآن میں یہاں پر جو ہے کوے کا ذکر ہے۔ جی، ہدہد کے بارے میں فرمایا کہاں ذکر؟ ہدہد کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ نمل میں ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک پرندہ رہا کرتا تھا، اس پرندے کا نام ہدہد تھا۔ تو ایک دن آپ نے پرندہ دیکھا کہ پرندہ نہیں ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں اس طور پہ ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو غیر موجود پایا تو فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہدہد آیا اور اس نے سارا واقعہ کہ وہ کہاں گیا تھا، کیا دیکھا، وہ تفصیلات اس نے بیان کی۔ تو یہاں پہ ہدہد کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام کا ایک عظیم واقعہ جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موجود تھے، تو ان حضرات کے ساتھ میں ایک عظیم واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، جہاں دو حضرات جب غار میں گئے تھے تو مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔ تو اس واقعے کے تحت مجھے یاد آیا کہ مکڑی کا ذکر ارشاد فرمایا کہاں ہے قرآن پاک میں؟ جی، مکڑی کا ذکر قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ایک سورہ کا نام ہی ہے العنکبوت۔ مکڑی کہتے ہیں، مکڑی کو عربی میں العنکبوت کہتے ہیں، ایک سورہ کا نام ہی ہے العنکبوت۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کہا کہ جو لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کی عبادت، ان کا اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق اتنا کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے تو بڑا کمزور گھر بناتی ہے۔ کاش یہ لوگ اپنے اس عبادت کا انجام سمجھ لیتے، اپنے معبودوں کا انجام سمجھ لیتے تو وہ اپنے اس عمل سے باز آ جاتے۔ تو یہاں مکڑی کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چینٹی کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ چونٹیوں کا ذکر بھی اس طریقے پہ ہے کہ چونٹیوں کے نام پہ ایک سورت ہے، سورہ نمل ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ حضرت پورے لشکر کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر جو ہے وہ بے خیالی میں تمہیں رون دے، تمہاری جان چلی جائے۔ تو اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں سورہ نمل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ایک چونٹی جو ان کی ملکہ تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں بے خیالی میں رون دے۔ تو یہاں پر جو ہے چونٹی کا ذکر ہے اور اس کا واحد نملتن بھی ہے اور اس کی جمع نمل، دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شہد جو ہمارے لیے بہترین غذا ہے، جی اور ساتھ ساتھ میں کئی امراضوں کے لیے شفا بھی ہے، جی تو اس کا ذکر شہد کی مکھی جو بناتی ہے جس کو شہد، جی تو اس کا ذکر ہے قرآن پاک اس کا ذکر بھی اسی طور پہ ہے کہ جیسے عنکبوت ہے یہ ایک مخلوق کا نام ہے اور اسی نام پہ صورت ہے، چونٹی ایک مخلوق کا نام ہے اسی نام پہ صورت ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی کو نحلہ کہتے ہیں اور اس کے نام پہ ایک پوری صورت ہے۔ اچھا، ماشاء فرمایا سورہ نحل میں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کو یہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ شہد بنائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا فرمایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، ومن الشجر لوگوں اور درختوں میں اپنے گھر بناؤ، چھتے لگاؤ، اور لوگوں کے گھروں کے چھت کے اندر اپنے چھتے لگاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھل سے تم رس کو چوسو اور اس کے بعد تم اپنے منزل پہ واپس آ جاؤ، پھر اس کے بعد شہد کو جمع کرو۔ تو قرآن میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے اور وہیں پر جو ہے شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، تو اس طریقے سے شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حلال جانوروں میں ایک مچھلی بھی آتی ہے جو سمندری جانور ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جی، حلال جانوروں میں مچھلی ہے۔ مچھلی کا ذکر قرآن کریم میں دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مچھلی، ایک مخصوص مچھلی کا ذکر قرآن میں آیا ہے جس کا تعلق حضرت یونس علیہ السلام کی ذات سے ہے،
اور دوسرے مطلقاً وہ مچھلی جو ہمارے لیے اللہ نے حلال کی ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں مچھلی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن لحمن طریہ کا لفظ آیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندروں کو تابع کر دیا تاکہ تم اس سے پاکیزہ گوشت کھاؤ، عمدہ گوشت کھاؤ۔ تو یہ مچھلی کے لیے لحمن طریہ آیا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، تو اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی ہے، اور اس کا ذکر سورہ قلم میں بھی ہے، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ تو سورہ انبیاء میں جو لفظ آیا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ مچھلی والے اس پیغمبر کو یاد کرو، اور سورہ صافات میں ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے اوپر افسوس کر رہے تھے۔ اور سورہ قلم کے اندر ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ تو الحوت کا معنی ہوتا ہے مچھلی، اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک جگہ ہے جہاں پر مچھلیوں کا ذکر ہے۔ وہ کون سی مچھلیاں ہے؟ تو بنو اسرائیل کے واقعات، ان کی کارستانیاں قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تاکہ ہم ان کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو ان کے واقعے میں ہے کہ وہ سنیچر کو مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، حالانکہ سنیچر کا دن کا احترام ضروری تھا۔ تو وہاں پر سورہ اعراف میں جہاں اس کا ذکر ہے کہ حیتانہم کا لفظ آیا ہے کہ وہ اپنے مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی مچھلی کا ذکر ہے۔ کتا اور بندر ان سب کا بھی ذکر کے بارے میں فرمائیں۔ جی، کتے اور بندر کا ذکر قرآن میں آیا ہے، خنزیر کا بھی اسی کے ساتھ ملحق ذکر آیا ہے۔ کتے کا جو ذکر آیا ہے تو کتے کا ذکر دو طرح سے ہے، ایک اچھے کتے کا ذکر ہے جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اور ایک دوسرے اس کتے کا ذکر ہے کہ جو عام طور پہ کتا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اصحاب کہف کا کتا ان کے غار کے سامنے پیر بچھائے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اور اسی صورت میں آگے کئی مرتبہ اس کتے کا ذکر ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ تو اس طرح ان کے کتے کا ذکر ہے ایک۔ دوسرے بنو اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، اس نے پیغمبر کی نافرمانی کر دی، اللہ کی ناشکری کی اور پیغمبر کے مقابلے کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ پھر اس کے آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ وہ شخص جو عذاب الہی کا شکار ہوا اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ وہ چاہے وہ بھوک لگے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، نہ ہو تب بھی ہانپتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر کتے کا ذکر آیا ہے اور توہین اور حقارت کے لیے آیا ہے۔ بندر کا ذکر کہا ہے تو بندر کا ذکر انہی لوگوں کے ذکر میں ہے، بنو اسرائیل جو تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس سنیچر کے دن کی انہوں نے ناقدری کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے سنیچر کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ایسے ہی سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ منہم من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کہ یہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا تو ان میں سے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں خچر بندر کا ذکر ہے اور کتے کا ذکر ہے، خنزیر کا بھی ذکر ہے، اور خنزیر کا ایک ذکر وہاں پر بھی ہے جہاں پہ حرام جانوروں کا ذکر ہے۔ تو اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ نحل میں بھی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں کافی تفصیل کے ساتھ ان جانوروں کا ذکر ہے کہ جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعامل ہوتا ہے، جن کو ہم جانتے ہیں۔ جانوروں میں دیکھ لیجئے تو وہ ساری چیزیں ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، اسی طریقے سے اونٹ ہے، گائے ہے، اور اسی طرح بھیڑ ہے، بکری ہے،
اور موذی جانوروں میں دیکھ لیجئے تو اژدہا بھی آپ کو ملے گا، سانپ کا بھی ذکر مل جائے گا۔ پرندوں میں دیکھ لیجئے تو کوے کا ذکر ہے، اسی طریقے سے ہدہد کا ذکر ہے۔ حشرات میں اگر دیکھ لیتے ہیں تو وہی دابۃ الارض دیمک کا ذکر ہے اور دیگر کیڑوں کا ذکر ہے۔ تو فضاؤں میں اڑنے والی چیزوں میں دیکھ لیجئے تو ٹڈی کا بھی ذکر مل جائے گا، تتلی کا بھی ذکر ہے۔ قیامت کے دن ہے کہ قیامت کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ جو ہے اڑتی ہوئی تتلیوں کی طریقے سے، بکھری ہوئی تتلیوں کی طریقے سے میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے اور اللہ رب العزت نے ان سب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر جانور کے چلنے کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جو پیٹ کے بل رینگتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کوئی جانور وہ ہے جو 2 پیروں کے بل چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی 4، اور کوئی وہ ہے جو 4 پیروں کے بل چلتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے پرندوں کا، جانوروں کا، کیڑے اور مکوڑوں کا، پتنگوں کا، سب کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں، احسن انداز میں جانوروں کا ذکر جو ہمارے لیے حلال ہے، جو حرام ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کا ذکر بہت ہی اچھے انداز میں صورت کا ذکر کر کے جو ہے ارشاد فرمایا۔ آپ سے گزارش ہے ایسے ہی ہمارے ٹرانسمیشن انوار القرآن کو دیکھتے رہیں اور قرآن کے انوار خوب لوٹتے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹرانسمیشن میں ایک نئے قرآن کے موضوع کے متعلق آئیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔